بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ کرام، آج ہم المنطق المظفر صدوم کا سبق نمبر 46 پڑھنے جا رہے ہیں، اور آج انشاءاللہ بیان کریں گے برہان عکس سالبہ کلیہ کو، جو کہ ہم نے کل کہا تھا کہ ہم جب انشاءاللہ مکمل بیان تفصیلی کے ساتھ ایک ایک ماسورہ کو بیان کریں گے اور آپ کے لیے واضح کریں گے کہ ان کا عکس جب اسی صورت میں آتا ہے تو کیوں آتا ہے۔ البتہ ہم نے ابتدا میں یہی کہا تھا کہ ہم جو یہاں پہ برہان بیان کریں گے برہان عکس و نکیز کی صورت میں ہوگا، جس کو ہم پہلے سالبہ کلیہ میں بیان کر چکے ہیں۔ مصنف فرماتے ہیں کہ سالبہ کلیہ کا جو عکس نکیز ہے وہ قدماء کے نزدیک سالبہ جزئیہ ہوگا، البتہ متاخرین کے نزدیک وہ موجبہ جزئیہ ہوگا۔ سب سے پہلے ہم بیان کرتے ہیں قدماء کے طریقے کو، اور اس کے ذریعے آپ یہ واضح کریں قدماء کے ہاں یہ نکیز جب وہ سالبہ جزئیہ کی صورت میں آتا ہے تو کس دلیل کے تحت آتا ہے اور کیوں آتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ سالبہ کلیہ کا عکس ہے وہ سالبہ جزئیہ ہوگا، نہ کہ سالبہ کلیہ۔ یہ ایک دعویٰ ہے قدماء کا، اور مثال کے پیش کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ لا شیء من الانسان بشجر، انسان میں سے کوئی بھی چیز جو ہے وہ شجر شمار نہیں ہوتی ہے سالبہ کلیہ۔ اس کا عکس نکیز کیا ہوگا کہ جو ہمارے پاس محمول ہے اس کے نکیز کو موضوع بنا دیں گے، یعنی لا شجر، اور جو ہمارے پاس موضوع انسان ہے اس کی نکیز ہوگی لا انسان، اس کو محمول بنا دیں گے، اور کیا کہیں گے، یعنی یہ والا جو سالبہ کلیہ ہے یہ سالبہ جزئیہ کی صورت میں آ جائے گا۔ بعض لا شجر لیسا بلا انسان، بعض لا شجر ہے وہ انسان، بعض لا شجر ہے وہ لا انسان شمار نہیں ہوتے۔ فرماتے ہیں کہ قدماء کے ہاں دو طرح کے دعوے موجود ہیں، ایک ہے دعویٰ اثباتی اور دوسرا ہے دعویٰ سلبی۔ پہلے دعویٰ اثباتی کو بیان کریں گے، اس کے بعد انشاءاللہ دعویٰ سلبی کو وضاحت سے بیان کریں گے۔ فرماتے ہیں ہمارے پاس تین طرح کے مقدمات ایسے ہیں جو کہ مسلم ہیں، اور ان تین مقدمات سے کیا کریں گے، ہم دو طرح کے مطلوب کو ثابت کریں گے۔ بات ذہن میں رہے، ہمارے پاس دو مطلوب کون کون سے ہیں؟ دو مطلوب یہ ہے کہ سالبہ کلیہ کا عکس جو ہے وہ سالبہ جزئیہ ہوگا، یہ پہلا مطلوب ہے، اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ سالبہ کلیہ کا عکس جو ہے وہ سالبہ کلیہ نہیں ہوگا۔ پہلا کہ سالبہ جزئیہ ہوگا، یہ دعویٰ اثباتی ہے، اور دوسرا کہ سالبہ کلیہ کا عکس سالبہ کلیہ نہیں ہوگا، یہ دعویٰ سلبی ہے۔ دونوں دعووں کو انشاءاللہ اس ہم تین مقدمات سے آپ کے لیے واضح کر دیں گے۔ پہلا مقدمہ یہ ہے کہ سالبہ کلیہ کبھی دو مفہوم متساوی عام و اخص سے مطلق یا عام خاص من وجہ میں نہیں ہوتا، بلکہ ہمیشہ دو مفاہیم متباین میں ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جہاں پہ مفہوم متساوی ہوتا ہے وہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ موضوع کے افراد محمول میں، محمول کے افراد موضوع میں شامل ہوتے ہیں۔ عام خاص مطلق میں کیا ہوتا ہے کہ وہاں پہ جو اخص کے افراد ہوتے ہیں وہ عام میں شامل ہوتے ہیں۔ عام خاص وجہ میں کیا ہوتا ہے کہ ایک نقطہ اجتماع ہوتا ہے، دو نقطہ افتراق ہوتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ ان کے اندر اصلاً سالبہ کلیہ ہوتا ہی نہیں، بلکہ سالبہ کلیہ اسی مورد میں ہوتا ہے کہ جہاں پہ دو مفاہیم آپس میں متباین ہو، کہ جن کا ایک دوسرے کے ساتھ اصلاً کوئی تعلق نہ ہو۔ جیسے انسان اور شجر ہے، انسان کے کوئی افراد شجر میں شامل نہیں، اور شجر کا کوئی فرد وہ انسان میں شامل نہیں ہے۔ یہ ہو گیا پہلا مقدمہ، یعنی پہلا مقدمہ کیا ہوا کہ سالبہ کلیہ ہمیشہ دو مفاہیم متباین میں ہوتا ہے۔ اسی سے آگے بنے گا دوسرا مقدمہ۔ دوسرا مقدمہ کیا بنے گا کہ دو مفہوم جن میں تباین کلی پایا جاتا ہو تو ان کے نکیز میں تباین جزئی ہوگا، تباین کلی نہیں ہوگا۔ یعنی اگر اصل کے اندر تباین کلی ہے تو جو اس کا نکیز ہوگا مطلب اس میں تباین جزئی ہوگا، تباین کلی نہیں ہوگا۔ وجہ اس لیے کہ یہ بات ہم پہلے حصہ اول میں بیان کر چکے ہیں، کہ جہاں پہ ہم نے نسب اربع کی بات کو بیان کیا تھا اس میں ہم نے ایک برہان بیان کیا تھا، برہان دوران و تردید یا طریقہ استقصاء۔ فرماتے ہیں اس سے ہم نے واضح کیا تھا کہ جب ہمارے پاس دو مفاہیم ایسے ہوں گے جن میں تباین کلی ہوگا تو جو ان کا نکیز ہوگا اس میں تباین جزئی ہوگا، تباین کلی نہیں ہوگا۔ یہ ہوگا دوسرا مقدمہ۔ تیسرا مقدمہ یہ ہے کہ تباین جزئی ہمیشہ دو سالبہ جزئیہ میں ہوتا ہے۔ تباین جزئی جس میں تباین کلی کا تھا، تباین کلی سالبہ کلیہ میں ہوتا ہے، اور جو تباین جزئیہ ہے وہ دو سالبہ جزئیہ میں ہوتا ہے، کیونکہ اگر حقیقت میں ان میں تباین کلی ہوا تو سالبہ کلیہ ہوگا، اور جب سالبہ کلیہ جس مقام پہ صادق آ رہا ہے تو بطریق اولا سالبہ جزئیہ بھی وہاں پہ صادق آ رہا ہے، اور اگر حقیقت میں ان میں عام خاص من وجہ کی نسبت ہوئی تو وہاں پر ایک موجبہ جزئیہ اور دو سالبہ جزئیہ ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک وہاں پہ نقطہ اجتماع ہوتا ہے موجبہ جزئیہ، جیسے انسان اور ابیض ہے،
کہ بعض مقامات میں انسان اور ابیض دونوں اکٹھے ہو جاتے ہیں موجب جزئیہ کی صورت میں، اور بعض مقامات ایسے ہوتے ہیں کہ جو دو نقطہ افتراق ہیں دونوں کے دونوں کیا ہے سالب جزئیہ، یعنی ایک کے اندر دوسرے کی نفی کی جا رہی ہے۔ تو جو عام خاص میں وجہ ہوتا ہے وہاں پہ کیا ہوتا ہے، ایک موجب جزئیہ ہوتا ہے اور دو سالب جزئیہ ہوتے ہیں۔ فرماتے ہیں اس صورت میں بھی کیا ہے سالب جزئیہ موجود ہے، یعنی اگر تباین کلی دیکھیں تو وہاں پر بھی سالب کلیہ کے ذیل میں سالب جزئیہ ہے، اگر عام خاص میں وجہ کی صورت میں دیکھیں تو وہاں پر بھی سالب جزئیہ موجود ہے۔ تو کیا معلوم ہوا کہ تباین جزئی جہاں پر بھی ہوگا وہاں پہ ہمیشہ دو سالب جزئیہ موجود ہوں گی۔ یہ ہو گئے تین طرح کے مقدمات۔ ان تینوں مقدمات کی روشنی میں ہم یہ نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں کہ لا شیء من الانسان بے شجر قضیہ صادقہ ہے۔ اسی طرح ان تینوں مقدمات کی روشنی میں ہم یہ نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں کہ اگر یہ والا قضیہ لا شیء من الانسان بے شجر یہ قضیہ صادقہ ہے، اس طرح کے دونوں میں تباین کلی پا جاتا ہے شجر اور انسان کے درمیان، تو جو ان کا نقیض ہوگا ان میں سالب جزئیہ ہوگا۔ پس بعض الانسان لیسا بلا شجر کہنا صحیح ہے، یعنی کیا مطلب، یعنی جو ان کا نقیض ہے اس میں بھی کیا ہوگا سالب جزئیہ ہوگا، سالب کلیہ کو آپ یہاں پر بیان نہیں کر سکتے۔ اسی طرح اگر آپ کہتے ہیں بعض لا شجر لیسا بلا انسان کہ بعض لا شجر جو ہے وہ لا انسان شمار نہیں ہوتے، فرماتے یہ قضیہ بھی کہنا صحیح ہے اور یہی ہمارا کیا ہو جائے گا مطلوب ہو جائے گا۔ تو بس کیا نتیجہ نکلا، نتیجہ یہ نکلا کہ ہم نے ان تین مقدمہ سے کیا کر دیا، اپنے دونوں مطلوب کو ثابت کر دیا، اور ہم نے یہ کہا کہ جہاں پر بھی ہمارے پاس سالب کلیہ ہوگا اسی سالب کلیہ کے ذیل میں سالب جزئیہ بھی شامل ہو جائے گا۔ بس ہماری یہ مثال کیا ہو جائے گی یہاں پر درست ہو جائے گی۔ یہ ہو گیا دعویٰ اثباتی۔ دعویٰ سلبی کیا ہے؟ دعویٰ سلبی جیسے میں نے پہلے بیان کیا، دعویٰ سلبی میں کیا بیان کریں گے کہ سالب کلیہ کا عکس سالب کلیہ نہیں ہوگا۔ نہیں ہوگا تو کیوں نہیں ہوگا، اس کو دعویٰ سلبی بیان کریں گے۔ دعویٰ سلبی میں فرماتے ہیں کہ ہم نے جو تین طرح کے مقدمات بیان کیے اس میں ہم نے دوسرے مقدمہ کے ذیل میں کیا کہا تھا کہ جہاں پر بھی دو مفاہیم میں متباین کلی رکھتے ہوں ان میں تباین کلی پایا جاتا ہو تو ان کا جو نقیض ہوگا اس میں تباین جزئی ہوگا، تباین کلی نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو متباینان ہیں کبھی تو وہ موجود اور معدوم کے باب سے ہوتے ہیں، جیسے کہ ہم کہتے ہیں لا شیء من الموجود بمعدوم، موجود میں سے کوئی چیز معدوم نہیں ہوتی۔ اسی طرح جو اس کا عکس مستوی ہے لا شیء من المعدوم موجود، معدوم میں سے کوئی چیز موجود نہیں ہوتی۔ فرماتے ہیں کہ یہاں پر اگر ہم ان کا عکس نقیض لے کر آتے ہیں تو جو ان کا نقیض ہوگا وہ سالب کلیہ ہو سکتا ہے، یعنی ہے یہ بھی سالب کلیہ لیکن سالب کلیہ کا جو عکس نقیض ہے سالب کلیہ ہو سکتا ہے۔ بس ہم دوسری مثال میں کیا کہیں گے، لا شیء من اللہ موجود بلا معدوم، لا معدوم میں سے کوئی بھی چیز جو ہے وہ لا موجود شمار نہیں ہوتی۔ اسی طرح لا شیء من اللہ معدوم بلا موجود، لا معدوم میں سے کوئی چیز لا موجود شمار نہیں ہوتی۔ مطلب یہاں پہ ہم کیا کر سکتے ہیں، دونوں جو ہمارے پاس قضایا ہیں ان کا ہم عکس نقیض سالب کلیہ کی صورت میں، یعنی اصل بھی سالب کلیہ اور جو اس کا عکس نقیض ہے وہ بھی سالب کلیہ ہو جائے گا۔ لیکن ایسا ہر حال میں ضروری نہیں ہے، یہ تو تب ہے جب متباینان موجود اور معدوم کے باب سے ہوں۔ لیکن اگر متباینان ہماری مثال جیسے ہم نے کہا انسان اور شجر ہیں، اگر تو اس طرح کے باب سے ہوں کہ ان میں بھی تباین کلی ہوتا ہے لیکن جو ان کی نقیض ہے افسوس کے ساتھ اس میں تباین کلی ہوتا نہیں ہے، پس چونکہ عمومیت نہیں ہے، یعنی اس صورت میں تو ہے سالبہ کلیہ لے سکتے ہیں لیکن اس صورت میں ہم سالبہ کلیہ کی صورت میں نتیجہ نہیں لے سکتے، اور ہم نے کیا کہا تھا ہماری جتنے بھی قواعد ہیں وہ عمومیت رکھتے ہیں، لہٰذا ہم نے یہاں پہ قاعدہ عمومی دینا ہے اور وہ والا قاعدہ بیان کرنا ہے کہ جس کے کسی ایک مورد میں بھی نقص نہ ہو سکے، چونکہ اس مورد میں نقص ہو جائے گا لہٰذا ہم یہاں پہ سالبہ کلیہ کا جو عکس نقیض ہے وہ کبھی بھی سالبہ کلیہ کی صورت میں بطور قاعدہ کے عکس نہیں کر سکتے، بلکہ یہ کہیں گے سالبہ کلیہ کا جو عکس مستوی ہوگا وہ سالبہ جزئیہ ہوگا۔ پس ہم انسان اور شجر والی مثال میں اور اس باب میں یہ نہیں کہہ سکتے لا شیء من اللہ انسان بلا شجر اور لا شیء من اللہ شجر بلا انسان، یہ نہیں کہہ سکتے کیونکہ ان کا جو نقیض ہے ان دونوں کا ذائقہ یہ کیا ہے سالبہ کلیہ ہے نا، ان کا جو نقیض ہے وہ ہے موجبہ جزئیہ، چونکہ وہ صادقہ اور آپ کو پتہ ہے کہ النقیضان لا یجتمعان، جب وہ صادقہ ہیں تو پھر ظاہر ہے کہ یہ والے قضائے کیا ہوں گے کاذبہ ہوں گے، بعض اللہ انسان لا شجر اور بعض اللہ شجر لا انسان، یعنی بعض لا انسان جو ہے وہ لا شجر، ان کیا مطلب مثال کے طور پہ گھوڑا لا انسان بھی ہے لا شجر بھی ہے، قضیہ صادقہ ہے، بعض لا شجر لا انسان یعنی کیا مطلب وہی گھوڑا لا انسان بھی ہے لا شجر بھی ہے، لیکن اگر آپ کہتے ہیں لا شیء من اللہ انسان بلا شجر کہ لا انسان میں سے کوئی بھی چیز جو ہے وہ لا شجر نہیں ہوتی،
مطلب یہ قضیہ کیا ہو جائے گا؟ کاذبہ ہو جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ والا جو اس کا نقیض ہے یہ چونکہ صادقہ ہے، لہذا یہ کاذبہ ہو جائے گا۔ مطلب بس اس بنا پر ہمارے پاس بعض موارد ایسے، جیسے اوپر ہم نے مثال بیان کی، بعض موارد میں صالبہ کلیہ کا عکس جو ہے وہ صالبہ کلیہ نہیں ہو سکتا، اور چونکہ ہمارا مقصد جو ہے وہ قواعد کلی کو بیان کرنا ہے، لہذا صالبہ کلیہ کا عکس نقیض صالبہ جزئیہ ہوگا، جس میں تمام کے تمام موارد شامل ہو جائیں گے۔ برہان و عکس صالبۃ الکلیت، صالبہ کلیہ کے عکس کا برہان اور اس کے اوپر دلیل کیا ہے؟ فَلِأَجْلِ إِثْبَاتِ عَكْسِ الصَّالِبَةِ الْكُلِّيَّةِ بِعَكْسِ النَّقِيضِ نُقِيمُ بُرْهَانَيْن، فرماتے ہیں کہ اس بات کو ثابت کرنے کے لیے کہ صالبہ کلیہ کا جو عکس نقیض ہے وہ صالبہ جزئیہ میں ہوتا ہے، اس بات کو واضح کرنے کے لیے ہم اس کے اوپر دو طرح کے برہان قائم کریں گے، برہان علی عکسہا بالموافق و برہان علی عکسہا بالمخالف۔ ایک ہے عکس موافق کا برہان اور دوسرا عکس مخالف کا برہان، بالفاظ دیگر ایک ہے قدماء کا برہان اور دوسرا ہے متاخرین کا برہان۔ فنقول، بس ہم کیا کہیں گے؟ اولن سے کیا بیان کر رہے ہیں؟ سب سے پہلے بیان کر رہے ہیں قدماء کے برہان یعنی عکس موافق کے برہان کو بیان کر رہے ہیں۔ المدعا، اس میں ہمارے پاس دعویٰ کیا ہے؟ انہا تنعکس صالبۃ جزئیۃ بعکس النقیض الموافق، کہ صالبہ کلیہ کا عکس نقیض موافق صالبہ جزئیہ کی صورت میں ہوتا ہے۔ ولا تنعکس صالبۃ کلیہ، اور صالبہ کلیہ کا عکس نقیض موافق کبھی بھی صالبہ کلیہ نہیں ہو سکتا۔ تو گویا کہ فاہنا مطلوبان، دو مطلوب ہے، کون کون سے؟ ایک یہ ہے کہ صالبہ کلیہ کا عکس نقیض صالبہ جزئیہ ہوگا، پہلا مطلوب۔ دوسرا یہ ہے کہ صالبہ کلیہ کا عکس صالبہ کلیہ نہیں ہوگا، یہ ہو جائے گا دوسرا مطلوب، یعنی ایک ہو جائے گا مطلوب اثباتی اور دوسرا ہو جائے گا مطلوب سلبی۔ اے انہ اذا صدقت لا باحا، اگر ہم کہتے ہیں لا باحا یہ والا قضیہ صادق ہے، یعنی صالبہ کلیہ با میں سے کوئی بھی چیز جو ہا شمار نہیں ہوتی، لا شیئا من الانسان بشجر، یہ والی مثال مطلب اگر صالبہ کلیہ یہ قضیہ صادق ہو تو صدقت سین ہا با، تو اب دیکھیں یہاں پہ ہا کے اوپر فتح ہے اور با کے اوپر فتح، یہ دونوں کیا ہیں؟ یہ دونوں نقیض کو بیان کریں، یعنی موضوع کا نقیض محمول ہے اور جو محمول کا نقیض وہ کیا بن رہا ہے؟ یہاں پہ موضوع بن رہا ہے۔ تو مطلب یہ کیا ہو جائے گا؟ یعنی بعض ہا جو ہے وہ با شمار نہیں ہوتے، یعنی بعض لا شجر جو ہے وہ لا انسان شمار نہیں ہوتے۔ المطلوب الاول، فرماتے یہ ہمارا پہلا مطلوب ہے، یعنی اس سے کیا کریں گے؟ ہم اس صالبہ کلیہ کے عکس کو صالبہ جزئیہ کی صورت میں ثابت کریں گے، یہ پہلا مطلوب۔ اور دوسرا کیا ہے؟ ولا تصدق لا حابا، یہ جو ہمارے پاس صالبہ کلیہ تھا جس کا عکس ہم نے صالبہ جزئیہ لیا ہے، یہ صالبہ جزئیہ میں ہی ہوگا، لا حابا صالبہ کلیہ کی صورت میں نہیں ہوگا۔ المطلوب الثانی، یہ ہمارا دوسرا مطلوب، یہاں پہ دو طرح کے مطلوب ہو جائیں گے جس کو ہم برہان سے ثابت کریں گے۔ البرہان، و برہان کا دلیل کیا ہے؟ انا من المعلوم الاول، یہ پہلا آ جائے گا، ان صالبۃ الکلیۃ لا تصدق الا اذا کان بین طرفیہا تباین کلی۔ یہ جو تین طرح کے مقدمات میں نے کہے تھے ان میں سے پہلا مقدمہ کہ جو صالبہ کلیہ یہ اسی صورت میں متحقق ہوگا جب طرفین کے درمیان تباین کلی موجود ہوگا۔ وہذا بدیہی، فرماتے بات واضح ہے، اس میں مزید استدلال برہان قائم کرنے کی اصلا ضرورت نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ صالبہ کلیہ کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ طرفین آپس میں جمع نہیں ہو سکتی، اور جہاں پہ ان کے درمیان جو ہے وہ منافرت پائی جائے، دونوں ایک دوسرے کی جگہ پہ جمع نہ ہو سکتی ہوں، وہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے جب ان میں صالبہ کلیہ ہوگا، جب ان میں تباین کلی ہوگا۔ آسانی دوسرا کیا ہے؟ ان نسبت بین النقیضین المتباینین ہی تباین الجزئی، کہ جو صالبہ کلیہ کا کہ جہاں پہ تباین کلی ہوتا ہے، تباین کلی کا جو نقیض ہوگا وہ ہمیشہ تباین جزئی ہی ہوگا۔ وہ دلیل کیا آپ کے پاس؟ فرماتے وقت تقدم البرہان علی ذالک فی بحث النسب فی الجزء الاول، منطق کے پہلے سمے نسب اربعہ کے باب میں وہاں پہ ہم نے برہان کیا تھا، اس برہان کے اندر ہم نے اس بات کو آپ کے لیے واضح کر دیا تھا۔ الثالث، و تیسرا کیا ہے؟ ان مرجع التباین الجزئی الی صالبتین جزئیتین، تباین جزئی کا جو مرجع اور جو معیار ہے وہ حقیقت میں کیا ہے کہ تباین جزئی اسی مقام میں ہوتا ہے جہاں پہ دو قضایا صالبہ جزئیہ موجود ہوں گے۔ کما ان مرجع التباین الکلی الی صالبتین کلیتین، جس طرح کہ تباین کلی کا مرجع کب ہوگا؟ جب دو قضایا صالبہ کلیہ ہوں گے۔
جہاں پہ دو قضائے سالبہ کلیہ ہوں وہاں پہ تباین کلی ہوگا، اور جہاں پہ دو سالبہ جزئیہ ہوں وہاں پہ تباین جزئی ہوگا۔ وہذا بدیہی ایضا، مطلب ہمارے پاس یہ تین طرح کے مقدمات آگے، وہی انتج من هذه المقدمات الثلاث انه، مطلب ہم ان تینوں مقدمات سے ہم تو نتیجہ کیا کہہ سکتے ہیں، اذا صدق لا باحا، جب یہ والا ہمارے پاس سالبہ کلیہ جو ہمارا مفروضہ ہے، یہ والا قضیہ جب صادق ہے، ای یکون بین الطرفین تباین کلی، جب دونوں طرفین کے درمیان تباین کلی پایا جاتا ہے، جب یہ قضیہ ہمارا صادقہ ہے تو صدقت سین باحا، تو جو اس کا عکس نکیز ہوگا، یعنی عکس نکیز موافق، یعنی بعض جو ہے وہ ہا شمار ہوتے ہیں سالبہ جزئیہ کی صورت میں، السالبۃ الجزئیہ تو بین نکیزین، دونوں کی میں جو سالبہ جزئیہ ہے یہ بھی صادق ہوگا، وصدقت ایضاً، اور یہ قضیہ بھی صادق ہوگا، سین ہا با، یعنی بعض ہا جو ہے وہ با شمار ہوتے ہیں، السالبۃ الجزئیہ تو بین القضیتین، جب یہ صادق ہے تو جو اس کا عکس ہوگا، اور آپ کو پتہ ہے کہ جو اس کا عکس ہوگا بھی کیا ہوگا، صادق ہوگا، السالبۃ الجزئیہ تو بین النکیزین، وہو المطلوب الاول، فرماتے ہیں ہمارا مطلوب اول جو ہے وہ ثابت ہو جائے گا، جو ہم نے کیا کہا تھا کہ بعض ہا جو ہیں وہ با شمار ہوتے ہیں، جس کو ہم نے کہا تھا کہ سالبہ جزئیہ کی صورت میں جو ہم نتیجہ عکس کر رہے ہیں وہ یہاں پہ کیا ہو جائے گا، ثابت ہو جائے گا۔ ثم یفہم من المقدمۃ الثانیہ، یہاں سے کیا کر رہے ہیں، یہاں سے دعوی سلبی کو بیان کر رہے ہیں کہ یہ جو ہم کہہ رہے ہیں سالبہ کلیہ کا عکس سالبہ جزئیہ ہی ہوگا، سالبہ کلیہ نہیں ہوگا، تو کیوں نہیں ہوگا، اس کی دلیل، ثم یفہم من المقدمۃ الثانیہ ان تباین الکلیہ لا یتحقق دائما بین نقیضی المتباینین، ہم نے یہ کہا تھا دوسرے مقدمہ میں کیا کہ تباین کلی اسی صورت میں ہوگا کہ جہاں پہ دو آپس میں تباین کلی رکھتے ہوں، یعنی جہاں پر دونوں کے درمیان طرفین کے درمیان تباین کلی ہوگا وہاں بھی ہوگا، اذ ربما یکون بینہما العموم والخصوص من وجہ، اس لیے کہ اس میں بعض اوقات جو ہے وہ عام خاص من وجہ کی نسبت بھی پائی جاتی ہے، ہر حال میں تباین کلی نہیں ہوتا، یعنی کیا مطلب، یعنی ان صالبۃ الکلیۃ بین نقیضی المتباینین لا تصدق دائما، سالبہ کلیہ جہاں پر متباینین کی نقیض کے درمیان ہوگا ضروری نہیں کہ وہ ہر حال میں ہی صادقہ ہو، او فقل، یا آپ یہ کہہ لیں کہ لا تصدق دائما، یہ والا قضیہ ہر حال میں صادق نہیں ہوگا، یعنی آسان الفاظ میں کیا کہے، جس طرح میں نے ابتدا میں بیان کیا کہ یہاں پہ ہمارے پاس دو صورتیں ہیں، تباین کلی، کبھی کبھار تو ایسا ہوتا ہے کہ تمام کے تمام افراد آپس میں تباین کلی رکھتے ہیں، اور کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ وہاں پہ عام خاص من وجہ ہوتا ہے، اور جو سالبہ جزئیہ ہے وہ اس تباین کلی میں بھی آ جاتا ہے، اسی کے ذیل میں آ جاتا ہے، عام خاص من وجہ میں بھی آ جاتا ہے، تو بس جب یہ آ جاتا ہے تو سالبہ جزئیہ بطور نتیجہ کے لینا درست ہوگا، اگر ہم سالبہ کلیہ نتیجہ لیں گے تو کیا خرابی آئے گی، خرابی یہ آئے گی کہ تباین کلی کی صورت میں تو یہ درست ہو جائے گا، لیکن جہاں پہ عام خاص من وجہ کی نسبت ہوگی وہاں پہ تباین کلی متحقق نہیں ہوگا، اس لیے فرماتے ہیں لا تصدق دائما، ضروری نہیں کہ ہر حال میں لا حبا بطور قضیہ سالبہ کلیہ کے یہ نتیجہ لینا درست نہیں ہوگا، المطلوب الثانی، پاس ہمارا مطلوب بھی ثابت ہو جائے گا۔ تو خلاصہ کیا ہوا آج کے درس کا، قدماء کے نزدیک سالبہ کلیہ کا عکس نکیز سالبہ جزئیہ ہوگا، ان کے ہاں دو طرح کے دعویٰ موجود ہیں، دعویٰ اثباتی اور دعویٰ سلبی۔ دعویٰ اثباتی میں تین طرح کے مقدمات کے مسلمہ کو بیان کرتے ہیں، مقدمہ اول یہ ہے کہ تباین کلی ہمیشہ دو مفاہیم متباین میں ہوتا ہے، مقدمہ دوم یہ ہے کہ جب دو مفہوم متباین کلی ہوں تو ان کا نکیز متباین جزئی ہوتا ہے، مقدمہ سوم کے تباین جزئی میں خواہ وجود و عدم کا تباین ہو یا شر و انسان کی طرح، فرماتے ان میں سالبہ جزئیہ ہمیشہ متحقق ہوتا ہے، ان تینوں مقدمات سے دونوں مطلوب ثابت ہیں، کیا مطلب، سالبہ کلیہ کا عکس نکیز سالبہ جزئیہ ہوگا اور اس کا عکس جو ہے وہ سالبہ کلیہ نہیں ہوگا، یہی قاعدہ کلیہ جو کہ عمومیت رکھتا ہے، اگر سالبہ کلیہ کا عکس سالبہ کلیہ کی صورت میں بیان کریں فرماتے ہیں بعض موارد میں قاعدہ ٹوٹ جائے گا، اور چونکہ ہمارے قواعد عمومی ہے لہٰذا اس صورت میں ان کا ہر حال میں عمومیت پر باقی رہنا ضروری ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔